بسم اللہ کیجیے. جی اوکے. اچھا اس کو نا میں دیکھ رہا تھا تو اس کو اگر 14 سے شروع کریں کیونکہ جو میں تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھتا ہوں بعض دفعہ تو اس سے، اور اگر آپ اس کو یا کوئی پڑھ دے اس کو پھر میں اس کو تھوڑا سا چلے میں ایکسپلین پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. یہاں تک. ہاں اس کے بعد کی تو وہ ہے آگے تو ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں پہلے زین للناس، پہلے تو یہ جب میں اس کو اس آیت جو 16 والی ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس کا لنک کرتا ہوا چل رہا تھا، کوشش کر رہا تھا اپنے سمجھ کے مطابق تو کہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے جو اس میں ہے. تو اس میں یہ ہے جیسے زین للناس تو پہلے تو اس کو ایک عام مفہوم جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو ہم وہ اس میں کرتے ہیں. مطلب جو مودودی صاحب کا ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوب نفس سے خواتین، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی ہیں، مگر یہ سب چند دن کے زندگی کا سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. پھر اس کے اگلی آیت میں ہے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. تو یہاں پھر ہے کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ رفیق ہوں گے اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھتا ہے. اور پھر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، پھر آگے اب یہ اوپر یہ دو آیات ہے، اس کے بعد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک اب جو ہماری دعا ہے ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں مزید ڈیفائن کیا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو وہ جو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ہے، تو اس کے وہ کون ہیں، ان کے لیے انہوں نے مطلب نیچے ڈیفائن کیا کہ صابرینہ، صادقینہ و قانتینہ. وہ یہ تو ایک عام جو ایک جو ترجمہ ہے. اب میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ الفاظ جو میں نے چنے تھے وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا پہلا تو ہے زینا، یہ نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ورب ہے، فارم 2 ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوشنما، حسین، زیبائش اور آرائش. اچھا ایک جگہ لیکن میں اس کو انگلش میں بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا اس میں لگا کہ سم تھنگ ٹو بی پرسیوڈ بائی سم ون ایز بیوٹیفل، زینت یا زینا. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ زیادہ ہوتی ہے کہ سم تھنگ ٹو بی پرسیوڈ بائی سم ون. ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہر چیز اچھی لگے، لیکن کسی کو کچھ چیزیں ایسی اچھی لگتی ہیں جو کسی دوسرے کو اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن کسی کو بہت اچھی لگتی ہیں. تو وہ زینا کا مطلب انہوں نے یہ دیا. للناس پتہ ہے ہمیں، لوگ حب کا ہے بے ناؤن ہے یہ.
مطلب اس میں یہ ہے کشش، محبت کو کہتے ہیں. اوپر شہوات ہے، اس میں یہ ہے شین ہے واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ بھی. اس میں ہے ٹو وش فار، ڈیزائر، ٹیمپٹیشن، مرغوب، پسندیدہ کا مطلب آئے گئے. اچھا اس کے بعد پھر نساء، بنین، خواتین، بیٹے. اس کے بعد ہے ول کناتیر. ہاں اچھا، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، نون، تے، رے. یہ 4 لفظ کا روٹ ورڈ ہے. عموماً جو قرآن کے جو الفاظ ہیں یا عربی میں جو الفاظ ہیں وہ 3 الفاظ کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں، 3 حروفوں کے. یہ 4 حروفوں کا روٹ ورڈ ہے یہ. تو یہ بھی ناؤن ہے. اس کا یہاں پہ مطلب ہے کہ ایبنڈنس، خزانے کے ڈھیر. آج کے دور میں ہم اس کو بینک بیلنس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے مطلب بہت زیادہ پیسے. ٹھیک ہے، تو کناسی خزانے. اور پھر منتراتن، مقنطرات. ہاں، تو یہ بھی بیسیکلی وہی روٹ ورڈ ہے، خزانے ہی کے لیے استعمال ہوئے، خزانے جو اکٹھے کیے گئے ہیں. پھر آگے ہے من الذهب ہے، سونے کو کہا گیا ہے اس کے اندر. سے ہے بے، اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ بھی. پھر ول فدت، چاندی کے بارے میں اس کا ورڈ ہے فے. دواد چاندی کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہے ول خیل، خیل ہے. تو یہ ہے خے، یہ گھوڑوں کے بارے میں ہے. اچھا اس کے بعد ہے المسومتن، مسومت ہے. یہ سے سین وامین ہے اس کا روٹ ورڈ. اور یہ بڑا اس میں جو عموماً آپ تشریح دیکھیں گے یا ترجمے دیکھیں گے تو وہ گھوڑے جو نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا انگلش میں دیکھا تو بڑا اس میں آیا برانڈڈ، جیسے ہم کہتے ہیں نا برانڈڈ ہارسز. مطلب جو اعلیٰ نسل کے ہارسز ہیں، جو گھوڑے. اس کے بعد جو المسومت ہے، اس کو انہوں نے جو نشان لگے ہوئے اس کو انہوں نے انگلش میں کچھ علماء نے اس کو تشریح کی اور برانڈڈ کے حساب سے کی ہے. تو واقعی ایک اچھا کہ ہاں نشان لگے ہوئے گھوڑوں کا مطلب برانڈڈ ہی ہے، یا وہ جو اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، خاص مخصوص گھوڑے. پھر والانعام، مویشی، والحرث، کھیتی. اچھا یہ سب چیزیں پھر اللہ نے بتایا کہ یہ ذالک متاع الحیات دنیا کی، یہ دنیا کے سامان زندگی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ واللہ عندہ وحسن المآب، اللہ کے بعد سے بہتر ٹھکانہ ہے. مطلب ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے. ان کو برا نہیں کہا ہے جب تک وہ ودن لمٹس ہیں یا جو حدود اللہ نے کی ہوئی ہیں، لیکن ان کو یہ کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے. مطلب ان کو برا نہیں کہا ہے، لیکن کہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو سب بیکار چیزیں، اس سے بہتر ہے. اس کو کہا ہے کہ اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا پھر آگے کے اس میں کہ کہہ دیجئے یا کہو، مطلب اللہ حضور سے کہا گیا کہ میں تمہیں نبی حکم، رائٹ. ہاں کہ میں خبر دوں تمہیں خیر کی من ذالک للذین تقوا. اچھا یہاں پہ پوری اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مطلب ساری جو بات کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار. پھر آگے خالدین فیہا ازواجا مطہرات. مطلب ان کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے. ہم نے پہلے کہا تک تقوی کہتے کس کو ہیں؟ سیلف کنٹرول. پہلے تو ہم نے انگلش میں اس میں سیلف کنٹرول ہے، اپنے آپ کو غلط یا تباہ کن باتوں سے محفوظ رکھنا، احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا، صحیح راستے پر چلنا، محتاط رہتے ہوئے چلنا. اور تقریباً میں نے ایک دفعہ بتایا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ 54 ٹائمز قرآن شریف میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن قوانین الہی سے، یعنی قرآن سے ہم آہنگ رہنا، اس کے مطابق زندگی کرنا، بسر کرنا.
تو یہ پوری آیت جو ہے ان کے بارے میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہہ دیجئے، خبر دے دیجئے، اللہ نے کہا ہے کن کے بارے میں، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ازواج مطہرہ ہم نے ایک دو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب مطلب اسپاؤس ہے، مطلب میل فیمیل نہیں ہے، یہ جینڈر نیوٹرل ہے۔ یہ ازواج مطہرہ کا مطلب کمپینین وہ ہیں۔ اور رضوان جو ہے رضامندی، اللہ کا اپروول، اللہ کی رضامندی کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ہم جس کو کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب بے شک ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان لائے، ہمیں مغفرت فرما ہماری، اور ہمیں گناہوں سے بچا، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ صحیح۔ اور پھر ان کو ڈیفائن کر دیا صابرین کون ہوتے ہیں، وہ پانچ ان کی جو ہے نا وہ بتائی کوالٹیز دی گئی ہیں۔ یہ بہت اس میں امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہو گئی صبر، جو ہم نے صابرین، تو ہم نے صابر کون ہوتے ہیں، جو ہم نے کہا تھا کہ ثابت قدم رہنے والے، مستقل مزاج، جم کر رہنا، استقامت سے رہنا، کنسسٹنٹ، ڈو سم تھنگ کنسسٹنسلی، پیشنس، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور تو وہ لوگ، اچھا جو یہ کس چیز میں کنسسٹنٹ رہیں یا پیشنس رہیں، وہ اللہ کے احکام جب ہم فالو کریں گے، تو قرآن میں ہے کہ آسان نہیں ہے اللہ کے احکام کو، مطلب اس میں وہ ایک گھاٹی پہ چڑھنے کے مترادف ہے، مطلب اس میں جب جو لوگ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ان کو مشکلات آئیں گی، تو انہوں نے ان مشکلات کو صبر سے فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہو گئے صابرین۔ اور پھر ہے والصادقین۔ صادقین جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں عموماً جو اس کا جو ورڈ ہے ہم کہتے ہیں سچ بولنے والے یا سچے، لیکن ہم ایک جو مفہوم جو میں نے دیکھا اس میں صادق وہ لوگ جو اپنے ایمان کو اپنے عمل سے سچا کر دکھائیں، مطلب جو عمل سے کریں کہ ہاں جی ہم صادق کون ہے، سچ بولنے والے یا سچے، لیکن کیا کہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، زبان سے نہیں کہ جی میں تو بالکل اس میں ہوں، عمل سے سچا ثابت کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے، احکام الہی۔ پھر ہے والقانتین، تو یہ اچھا یہ صابر سے سواد بیرے اس کا روٹ ورڈا، اور صادقین کا ہے سواد دال قاف، ٹھیک ہے، اور یہ ناؤن ہے، اور قانتین ہے قاف نون تے، یہ بھی ناؤن ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا اس میں یہ اس قانتین کا مطلب ہے کہ اطاعت گزار، احکام الہی پہ قائم رہنا، جمے رہنا، کھڑے رہنا، مطلب اپنے آپ کو اطاعت گزار ہے، اس کا عام مفہوم۔ اور اس کے بعد جو والمنفقین، خرچ کرنے والے، اب اس کو آپ اس پہ لے جائیے جو ہم نے آیت 14 رکھی تھی، جس میں سونا چاندی کے بارے میں ذکر تھا، اور خزانے جو تھے اس میں پیسے کے بارے میں، تو اب اس میں لے کے جائیے کہ وہ لوگ جو خرچ کرنے والے ہیں، صحیح، انہی چیزوں کو، اور جو خرچ کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں، کون ہیں، جو اپنی دولت کو یا اپنی کمائی کو کھلا رکھتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے، یا کیپ یور ویلتھ اوپن فار دا نیڈی اینڈ دا سوسائٹی، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو ضرورت مند، ضرورت ہے، مطلب جو کماتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن وہ اس دولت کو، اس مال دولت کو کھلا رکھتے ہیں جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، جہاں بھی جو ضرورت مند ہے ان کو دینے کے لیے۔ اب مطلب یہ جو اس سے پہلے کی جو بات بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ ربنا اننا آمنا، تو ان کے یہ کون لوگ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ ہیں جن کو عذاب سے رکھا جائے گا، یا اس سے پہلے کی جو آیات ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جن کو خوشخبری اللہ کا سناتے رضوان ہیں، ملے گا، جی بالکل۔ اور آخر میں ہے
والمستغفرین بالاسحار. تو مستغفرین تو وہی ہیں کہ جو مطلب استغفار مغفرت کرتے ہیں. مانگنے والے، استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے. اور بالاسحار سحری کے بعد یا شروع میں یا اس میں وہ ہے اس کے اندر تہجد والے. تہجد والے. اچھا اس میں یہ روٹ ورڈ نا اس کا اس میں سے ہے رے ہے، اس میں ساحر کے طور سے بھی اس کو جیسے یہ روٹ ورڈ ہے، اس میں سحر بھی ایک طرح سے آتا ہے. تو سحر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ illusion یا represent falsehood as a truth یا show fiction as a fact, deception یا جس کی عقل ماری گئی ہو، جس کو دھوکا ہوا ہو. تو یہ ہے اس کا مطلب. صحیح. لیکن یہاں پہ صبح کا ہی لائک یہاں پہ صبح کا مطلب ہاں ابتدا کا دن کے ابتدا کا ہے اس کے اندر جو ہے جو مطلب. صحیح. تو یہ ہے پورا. مطلب میں نے 4 یہ آیاتیں ہیں، اس کو جب میں ایک پڑھ کے ایک آیت پیچھے گیا، پھر 2 گیا، 3 گیا، تو اس میں ایک لنک مجھے بنتا ہوا نظر آیا کہ وہ جی بالکل بالکل. اور لنک ہے بھی. اور سحر، اس سے زیادہ سحر والا وقت کون سا ہوگا کہ جب لائک ہمارا جو ایمان ہے کہ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نچلے والے آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو مانگے اور میں اس کو دے دوں. رائٹ. جیسا واقعی وہ اتنا بڑا اس کا کہنا چاہیے، اگر دیکھا جائے سحر میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو وہ ٹائم ہے. رائٹ. اور کوالٹی رادی صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، یہ بھی مطلب یہ ایگزیکٹلی. سو چلیں میں اس کو نوشین کو ہم دیتے ہیں فورم. ہاں نہیں، اس سے پہلے میرے جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا آل عمران کو، اس میں آئی تھنک مبارک پوری کی جو تفسیر ہوگی، میں نے پاکستانی تفسیر میں اس کو دیکھا، انہوں نے پورا ڈیٹیل بتایا. اور یقیناً یہ جو کرسچنوں کا ڈیلیگیٹ آیا تھا، سارے سورہ آل عمران کی فرسٹ 83 آیات وہ ہیں جو کہ وفد آیا تھا نجار سے. کس کا؟ کرسچنز کا. رائٹ. اور وہ پریسٹ آئے تھے تقریباً 60 کے قریب، کنفرم کر دیں گی نوشین اس پہ، 60 کے قریب ایک وفد آیا تھا. رائٹ. اور وہ بڑے شان و شوکت سے گھوڑوں پہ، اور جو ڈونکی یا پونیز جو بھی تھے، تو جو ہیڈ پریسٹ تھا، اینڈ آئی تھنک وہ ڈونکی پہ تھا. آئی ڈونٹ نو وائی لائک ڈونکی، بٹ ڈونکی کا ذکر ہے اس تفسیر میں بیسیکلی، کہ اس کے ڈونکی کو یا پونی کو، میول کو وہ لگ جاتا ہے ٹھوکر. رائٹ. تو وہ جیسے ہم لوگ یا اللہ کہتے ہیں، رائٹ، یا اللہ لائک بسم اللہ، یا گرنے لگتے ہیں. رائٹ. تو اس نے یا محمد کہہ دیا. ٹھیک. وہ گرنے لگا، اس نے یا محمد کہہ دیا. تو اسی پریسٹ میں اس کا بھائی بھی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے یا محمد کیسے کہا؟ تو اس نے کہا کہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ سچے رسول ہیں. تو یہ کرسچنوں کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور بعد میں ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا انہوں نے اس پورے واقعے کو کوٹ کیا، اور وہ ہی تفاسیر میں آیا. تو اس نے کہا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے جب تمہیں پتہ ہے کہ رسول ہیں؟ تو کہتے ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں جو مختلف ملکوں کے بادشاہ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ جو چرچوں میں پیسے آتے ہیں، وہ آنا بند ہو جائیں گے. رائٹ. تو ان کی اس کنورسیشن کو دیکھتے ہوئے یہ آیت آئی کہ زُیّنَ لِلنَّاسِ سے، یہ جو تم جن کی بات کر رہے ہو، جو تمہیں پیسے آئیں گے، جو سونا چاندی آئے گا، جو چرچ میں جو چیز آئے گی جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے، جبکہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ محمد جو ہیں یہی سچے رسول ہیں. رائٹ. سو یہ ان کے اس کے لیے یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک. اور کیا کہنے چاہیے تھی میں؟ یقیناً یہاں پہ رضوان من اللہ. رائٹ. سو جنت اور ساری چیزیں تو ہیں، but that's the best thing anybody would get. Right. رضوان من اللہ.
تو that's a beautiful دعا. پہلے سوال پوچھ لیتے ہیں ان سے، زلیخا سے، کہ سوال ان کا کچھ ہے، پھر نوشین اس کو مزید اس میں نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. یہ جو آپ نے بتایا ہے تفصیل، یہ میں نے بھی سنی ہے کہ وہ اسی طرح سے وہ ملنے آئے تھے اور بہت مطلب شان و شوکت سے وہ گر گیا تو اس نے اسی طرح یا محمد کہا. I have also this. تو دیکھیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ایمان لانے کی، رائٹ؟ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. بہرحال وہ جیسے بھی، اگر جو ان میں سے جو ایمان پہ مرے ہوں گے وہ ایمان پہ مرے ہوں گے، اور جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے ان کا عذاب بھی پڑا ہونا ہے، رائٹ؟ تو نوشین اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے کہ یہ سورت مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں جو ہیں مختلف اوقات میں مدینہ کے اندر اتری ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک، جیسا آپ نے بتایا، عیسائیوں کے وقت نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا. عیسائیوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی. اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے. اب یہ جو آیات ہے نا، جہاں سے زین للناس حب الشہوات من النساء، تو جیسے میں بتایا کہ شہوات سے مراد یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اعتدال میں ہو، اعتدال کے اندر اور شریعت دائرے میں رہے. اور یہ اس کی جو محبت ہے وہ اللہ کی طرف سے بطور آزمائش بھی ہے. یعنی ہم نے یہ جو سورہ کہف کی آیت آتی، نہ جعلنا مال الارض زینۃ لہا لنبلوہم، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، خیر متاع الدنیا عورت الصالح. اسی لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی ہے، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. فرمانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا فرمان ہے، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اور مال اور دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور امور خیر میں خرچ کرنا ہے، سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس کی محبت بھی مطلوب ہے. ورنہ مضموم یعنی اب یہاں گھوڑوں سے مقصد کیا ہے؟ جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہیں. اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر غرور و فخر کرنا یا یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوتی ہیں. پھر خزانے کی جمع ہے، اس سے مراد ہے خزانے یعنی سونے چاندی، مال اور دولت کی فراوانی، کثرت، اور وہ جو المسومات، وہ گھوڑے جو چلگاہ ہمیں چلنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے. اس آیت میں اب آگے جو یہ آیت آ رہی ہے نا کہ للذین تقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اس آیت میں ایمان بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں ہی میں مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جس کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے. اس لیے تم تقوی اختیار کرو. اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین اور دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے.
صحیح اور ازواج مطہرہ کے بارے میں پاکیزہ بیویاں اس لیے بھی یہاں پہ کہا گیا کہ وہ دنیاوی میل کچیل، حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن بھی ہوں گی۔ اور اس کے اگلی 2 آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، یعنی کہ اب وہ اب بتایا انہوں نے کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان کی کوالٹیز بتائی کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو بخشش ماننے والے ہیں۔ یہاں تک کی بات آتی، پھر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھر آگے آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت امپورٹنٹ آیات ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے ہمارے دل میں، یہ اور اس کی محبت کوئی ناپسندہ چیز نہیں ہے اگر وہ حد سے تجاوز نہ کرے، یا اگر ہم ان چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہے۔ یعنی مال کا ہونا، یعنی ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت دل میں ڈالی گئی، اور یہ اس کو ناپسندیدہ بھی نہیں کہا گیا، لیکن دائرہ اسلام میں شریعت کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے اندر رہتے ہوئے، اور کبھی بھی ان کا جو والیوم ہے وہ ایمان سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یعنی آپ محبت سے، ایمان سب سے سے، زیادہ شدید اللہ کی محبت، جیسے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ چیز، جزاکم اللہ، دیٹس ویری بیوٹیفل، ماشاء اللہ، آپ دونوں نے مل کے طارق نے اور نوشین نے بہت اچھا۔ ہاں زلیخا، سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا جی۔ ہاں، تو بیسیکلی لائک خالی یہ دعا پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو لائک دعا ول ناٹ ہیلپ، رائٹ، جب تک کہ ہم اس کی کوالٹیز جو بولا گیا ہے کہ ہم صابرین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، قانتین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مستغفرین بھی، رائٹ، اس کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک، لائک I mean there is an association, right? عمل like اللہ پہ قناعت کرنا، رائٹ، بغیر کوشش کے، لائک وہ تو پھر دعا تو اثر نہیں کرے گی نا، لائک اللہ نے کہا ہے اپنا فل پوٹینشیل استعمال کرو، سو ایون دعا کے لیے بھی ہمیں اپنا فل پوٹینشیل کرنا پڑے گا۔ اب دعا ہے میں اپنے وقت پہ کروں، لیکن دعا کا اگر بہترین وقت یہاں پہ اسحار کا کہا گیا ہے، رات کا پچھلا پہر، تہجد کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، رائٹ، ایون اسکالر یہ کہتے ہیں آپ 10 منٹ پہلے بھی اٹھ کے صرف بستر پہ لیٹے لیٹے دعا مانگنا شروع کر دو، ایون دیٹ اتنا مستجب ٹائم ہے کہ اس طریقے سے بھی دعا جو ہے وہ لائک اٹھو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الحمدللہ، سبحان اللہ، لائک وہی تسبیح کر لو اینڈ فور 10 منٹس، رائٹ، اور جو دعا مانگو کہ اللہ مجھے لائک استغفار کر لیں، استغفر اللہ کہہ لیں، یا صحت مانگ لیں، یا جو بھی مانگنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، مانگو، رائٹ، اینڈ اللہ سے جو مانگے گا اللہ ریفیوز نہیں کرتے، ٹھیک، تو دیر آر دا ویز، ہر دعا کو مانگنے کے کچھ پروٹوکالز ہیں، رائٹ، تو اس میں پروٹوکال بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کے پروٹوکالز کیا ہیں۔ اس کے پروٹوکالز یہ ہیں کہ ہم کون سے وقت میں اس کو کریں اور کیا کیا کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں تو ہماری دعا مستجب ہوگی، رائٹ۔ لیکن اور یہ بھی کہا نا، ایمان لاؤ، اور ایمان اور اعمال صالحہ یہ کمبینیشن ہے، مطلب یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور عمل اچھے نہیں کیے، یا عمل کیا اور ایمان نہیں ہے، تو وہ دونوں کمبینیشن ہے کہ آپ مطلب جو کوالٹیز آپ جو بات ادھر ذکر کیا ہے جن کوالٹیز کا، کہ وہ اپنے اندر لائیں اور دعا کریں اپنے آپ کو مغفرت کے لیے۔ صحیح، اور لائک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیر لائک ہم لوگوں سے تو کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیمات میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لائک یہاں خواتین موجود ہیں، اور جیسے بہت سارے بچیاں ہوتی ہیں وہ روزوں کو چھوڑ جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں
ان کو لائک ان کو کہہ دیا جاتا ہے آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ اس کو میک اپ کر سکتے ہیں. نہیں، پورا سال نہیں ہے. جب بھی آپ روزہ مس کریں آپ کو فوری طور پہ، نوشین آپ مجھے کریکشن کیجیے گا، اگر آپ کا رمضان ہے، اگر آپ کے 6 روزے 7 روزے چھوٹ گئے ہیں تو کیا آپ کے پاس پورا سال ہے یا آپ کو فوری طور پہ کرنے ہیں؟ نہیں باجی، اس کے لیے ملتا ہے کہ آپ ہے نا کوشش کریں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کو جو اگلے رمضان سے پہلے آپ وہ روزے مکمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے اور دیکھیے گا تو آئی تھنک کوئی فرض جو ہے وہ فوری طور پہ ادا کرنا ہوتا ہے، نہیں، کیونکہ ادا کرنا پسندیدہ ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، نہیں کر سکتے. جیسے اب مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے گرمی کے روزے بہت طویل ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتا انسان. اب سردی میں تو بہت آسانی سے رکھ لیتا ہے نا. لیکن تو ہمیں کیسے پابند پتا ہم پورا سال زندہ رہیں گے اور ہم نے ہاں اپنا وہ فرض ایک مس کیا ہوا ہے. ہاں یہ بات وہ تو وہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ملتا ہے یہ چیز کہ آپ اس کو مکمل کر لیں اگلے رمضان سے پہلے. اچھا نوشین، میں ایک بات کا اس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے کہا نا حضرت عائشہ کا، تو اس کا پس منظر کچھ اور وجہ تھی. آپ باجی نہیں، کے آپ نے ینگ بچے، ایک بچیاں ہیں نا، ان کو جو یہی ینگ کہا ہے، ہے کہ فرائض میں ڈیل نہ کریں. ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ ہمارا ہے کہ نہیں، تو فرض ہے. بالکل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد ان روزوں کو مکمل کریں. لیکن اگر میری کسی کوشش، اگر یہ وجوہات کی بنا پہ رہ گئے تو ہم اس کو رمضان سے پہلے کم از کم اس کو وہ شرعی مکمل کریں. وجوہات ہونی چاہیے نا، اپنی اپنی مرضی کی وجوہات نہیں ہونی چاہیے. جب سب کچھ ہاں مرضی نہیں بنانی نا اس کو. ہاں، یہ ہم گرمیوں میں اسکول کالج یونیورسٹیاں بھی جا سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ شرعی وجوہات کی بنا پر جو ہو تو وہ الگ بات ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی وجوہات کر کے چھوڑیں، یہ نہیں، غلط ہے. ہاں اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ چلیں وہ پڑھائی اور رمضان میں وہ نہیں بنتا. آپ کو اگر ہاں ایکسٹرا وہ کرنا پڑ رہا ہے، رمضان میں ریلیکسیشن ہوتا ہے پاکستان میں، یہاں پہ ایسا ریلیکسیشن نہیں ہے. لیکن چلیں وہ بھی کر لیں، لیکن اس کے بعد ویکینڈز مل جاتا ہے، ویکینڈز پہ آپ رکھ لیں، بٹ ڈو اٹ فاسٹ. لائک نہیں پتا کہ کب ہے، رائٹ؟ نہیں باجی، لیکن اگر ریلیکسیشن کوئی ہاں نہیں ہوتا. آپ کہہ رہی ہیں تو وہاں پر ایگزام بھی ہو رہے ہیں، دیکھیں بورڈ کوئی نہیں ہوتا. رمضان وہی روٹین میں چلتا ہے، سب کے ایگزام چلتا بھی. ہے ہاں، الحمدللہ. جب آپ ایگزام بھی دے سکتے ہیں رمضان میں، تو آپ عام دنوں میں روزہ کیوں چھوڑتے ہیں کہ بھئی کل آنے دن چھوٹے ہوں گے، یا گرمی ہے، یا کہیں جانا ہے؟ تو وہ تو فرائض ہے. ہاں، اور یہ فرائض ہیں. اور لائک روزے کی چھوٹ اس حالت میں اونلی اگر آپ مریض ہیں یا ہاں، کوئی سفر پر، شرعی قرآن میں ہے اس کی آیت، رائٹ؟ ہوں کہ آپ یا مریض میں ہیں یا سفر میں ہیں، رائٹ؟ ہوں تو پھر آپ چھوڑیں، لیکن اس کے بعد چھوڑ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہے اجازت، لیکن اس کے بعد اس کو فوری طور پہ کر لیں، رائٹ؟ سدھا میں اور ٹریننگ دی ہے ان ہاں، کو. اور نماز کا بھی یہی ہے کہ نماز کوئی قضائے عمری میں بحث ہو رہی تھی لوگوں سے، تو قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہوتی. نماز اگر آپ کی ایک نماز ظہر کی ہوئی ہے تو عصر کی، جیسے میں بتا رہی تھی کہ مسجد میں اگر اذان ہو چکی ہے تو پہلے آپ کو ظہر ہی ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ اپنی پہلے ظہر ادا کریں، پھر اس کے بعد جماعت کو، جو نماز کو پکڑیں، کوئکلی آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جماعت کو پکڑیں جہاں سے بھی پکڑنا ہے، رائٹ؟ So this is that much, right? اگر ان میں، یعنی کہ ہمیں ساری احادیث کو رکھنا ہوتا ہے. بچیوں کے لیے یہ والا ہے، لائک فار ایگزامپل اگر آدمیوں کا دیکھا جائے تو ان کیس آف دا جنابت، رائٹ، جنابت کے بعد آپ کو فوری طور پر غسل کر کے اگلی نماز پکڑنی ہے. یہ نہیں کہ یہ میری نماز چھوڑ گئی، میں جنابت میں ہوں، میں کر لوں گا 1 سال کے بعد ادا. نو، جب آدمیوں کے لیے یہ حکم ہے تو وہ حکم ہے نا کہ اگر ان کا فرض کوئی چھوٹا ہے تو انہیں فوری طور پر کرنا ہے، صحیح؟ تو عورت کے لیے بھی لائک ان کو جو فرض چھوٹا ہے اس کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے. الحمدللہ اللہ نے ان کو نماز کی چھوٹ دے دی ہے آلریڈی، رائٹ؟ بٹ روزے کی چھوٹ نہیں ہے، تو روزہ کرنا ہے. کم از کم تو کرنا ہے نا کہ آپ کو کرنا ہے یہ پہلی ایٹ لیسٹ انٹینشن تو آپ کی ہونی چاہیے، ہاں مجھے فوری طور پر دل میں ہو کہ مجھے کرنا ہے. میں نے نہیں کیا، بیکاز اٹس اے فرض، اٹس obligation، رائٹ؟ obligation کو نہیں چھوڑنا اپنے کسی چیز کی وجہ سے، رائٹ؟ اس کے بعد اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے، اس obligation کی ہمیں اتنا کمانڈ ہونا چاہیے کہ میری obligation جاری ہے، اس کو میں نے کس طرح سے کرنا ہے، رائٹ؟ اس کو یہ ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے کہ میں 1 سال کے بعد کر لوں گا، یا سب سے چھوٹا دن ہوگا اسی دن میں روزہ رکھوں گا. کون جیتا ہے اس وقت تک، رائٹ؟ نہیں بول رہی.
मजहब में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलत है और ढील है, लेकिन ये है कि हमें अपने ये सोचना है कि जब सारे ही काम हो रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ें, फराइज को। एंड वो छोटी छोटी चीजें इन डेफिनेशंस में आती हैं, साबिरीन सादिकीन, मुश्किल है, बट एज तारिक डिफाइन कि वो साबिरीन का मतलब क्या होगा, राइट? साबित कदम रहना, कंसिस्टेंट रहना, राइट? अब वो कंसिस्टेंटली तो नहीं हुई ना कि लाइक साल निकला जा रहा है और रमजान आ रहा है एंड देन आई, हो सकता है उस वक्त मैं बीमार हो जाऊं, राइट? एक हफ्ता पहले तक छोड़ूं, राइट? उस वक्त मैं बीमार हो जाऊं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सही। सो दैट्स इम्पोर्टेंट, बच्चों को समझाना है बचपन से ही। चलें, अब हम करते हैं मदीना बुक इंशाल्लाह। सही नौशीन, चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए कि हम फतवा तो खैर नहीं दे सकते इसके नहीं, बारे में, फतवा नहीं दे, और मैं ये नहीं कह रही लेकिन कि फतवा पसंदीदा खुदा ना पसंदीदा खास्ता, अमल, हाँ पसंदीदा कॉमन अमल सेंस यही, की बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ जल्द से जल्द इसको कोशिश करें। हाँ, लेकिन भारत ये सही बात है कि बच्चों को शुरू से आदत तीसरी चीज की डालनी चाहिए कि जल्द से जल्द अपने छुट्टे में रोजे मुकम्मल करें इसको, क्योंकि आगे जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है ना, ये मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाता है, जो जमा पे जमा करते रहते हैं और फिर वो अदा करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज है। So just for my general knowledge, I know that तारिक यहाँ पे he would not be enjoying the whole talk. किसी बच्चे ने सवाल पूछा, like I wasn't too sure, right? कि जो बेबी होने के बाद जो 1 month के रोजे होते हैं, वो भी तो अगर रमजान आपका छूट गया तो वो भी तो आपको मेकअप करने हैं ना? बिल्कुल, निफास की जो हालत में होती है जी, पूरे महीने के करने हैं, राइट? ओके, या आई वाज राइट देन, मैंने यही कहा कि पूरे महीने के करने सही, या बिकॉज इट्स अ फरीजा, राइट? चलें जी, अब हम मदीना बुक पे आ जाते हैं। या छोटे छोटे जो हैं रूल्स, लाइक या अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग कम से कम फोर्स तो हमें करते थे, राइट? लाइक एटलीस्ट हम लोगों की ना अहली और ना अकली है, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो किसी भी एजुकेशन लेवल के थे, बट उनको इतनी नॉलेज तो थी, राइट? क्या मेकअप करना है, क्या करना है, लाइक दे वुड जस्ट फोर्स द किड्स, राइट? लेकिन आजकल के माँ बाप ही शायद, लाइक आई डोंट नो, इस दौर में हो के करना चाहिए। चलें, ये कौन से पेज पे हैं शाहिना, बता दीजिए। जी आई थिंक 33 या 34 पे होंगे, क्योंकि 33। ओके, चलें फिर पढ़ना शुरू कीजिए। जी, ये है जो है लेसन नंबर 6 ना। ठीक है, अब यहाँ क्या सिखा रहे हैं? दरसुल सादिस, ये छठा चैप्टर आ गया। हाजा आप सीख चुके हैं, ये क्या है? हाजे ही क्या मतलब हुआ? ये उसके लिए इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल में, मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए, ख्याल नहीं, यकीन होना चाहिए मुअन्नस। हाँ सही है, बिंतु सही है। हाजा, अच्छा मैं पढ़ूं क्या? जी आप ही पढ़िए आप। ओके, हाजा इब्नु हामिदिन, ये हामिद हामिद का बेटा है। वही बिंतु यासिरिन, और ये यासिर की बेटी है। सही। इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। व बिंतु यासिरिन वाकिफा हातुन, और जो है यासिर की बेटी खड़ी हुई है। सही। मन हाजिही, ये कौन है? सही। हाजिही उख्तुल मुहंदिसी, ये वो मुहंदिसी इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर की बहन है। सही। अहिया ऐदन मुहंदिसतुन, क्या ये इसका नहीं पता मुझे, ऐदन क्या है? ऐदन का मतलब भी। अच्छा, ये भी इंजीनियर है।
صحیح ہے، لا نہیں، ہیا طیبتن یہ ڈاکٹر ہے، طبیباتن طبیبتن یہ ڈاکٹر ہے. صحیح. لمن ہاذہ السیارۃ یہ گاڑی کی ہے. لیمن کہاں گیا آپ کا؟ کہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ اوکے میں اپنی بک سے پڑھ رہی تھی. صحیح ہے، یہ یہاں تک آ گیا، لا ہی ہے تو یہ صحیح ہے. یہ سیارتا من ہاذہ یہ کیا یہ سیارت من ہاذہ. اوکے سیارتو من ہاذہ یہ گاڑی کس کی ہے. صحیح ہے. صحیح. ہاذہ سیارت المدیری یہ گاڑی مدیر کی. مدیر کا میننگ بالکل پرنسپل کی ہے. پرنسپل کی. ہاں صحیح ہے. ما ہاذہ یہ کیا ہے. ہاذہ مکواتو یہ استری ہے. مکواتن. اوکے مکواتن یہ استری ہے. یعنی کہ آپ کو یہاں نظر نہیں بھی آ رہا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ خبر ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح خبر، صحیح خبر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تنوین کے ساتھ ہوگی. ہاذہ مکواتن. صحیح. اچھا آگے کیا ہے؟ جی لمن لمن ہاذہ صحیح ہے. ٹھیک. یہ کس کی ہے. صحیح ہے. ہاں تو یہاں مجھے بتا دیجئے یہ جو لمن ہے یہ اس میں کیا کیا آ رہا ہے؟ من تو وہ آ گیا کس کے لیے، اور لمن ہاذہ یہ تعلق کے لیے ہوتی ہے نا. نہیں، لی حرف جر ہے. جی اور اس نے اچھا ہاں لی تو حرف جر ہے. تو کس کے لیے؟ کس کے لیے. صحیح لیے کے لیے. لمن ہاذہ یہ کس کے لیے ہے، کس کی ہے. ہاں کس کی ہے. لیکن ویسے لی جو ہوتا ہے لیے کے لیے ہوتا ہے. ہاں اس کا معنی لیے ہوتا ہے. یا کس کے لیے یا کس کی ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. صحیح ہے. ہاذہ لخالدن یہ خالد وہی آ گیا. دیکھیں لی خالد کے لیے ہے یا خالد کی ہے. صحیح. صحیح ہے. اوکے. اچھا الدراجۃ انس ہاذہ یہ انس ہاں یہ سائیکل جو ہے انس کی ہے. یہ بھی سوالیہ ہے نا. کیا یہ سائیکل انس کی ہے. اب صحیح کیا آپ نے. ٹھیک ہے، کیا یہ کیونکہ سائیکل آ کا مطلب کیا ہے، سوال کیا سوالیہ ہے. کیا یہ سائیکل انس کی ہے. لا نہیں. ہاذہ درجۃ عمار یہ سائیکل عمار کی ہے. اور ہاذہ جدیدۃ اور یہ نیو ہے. صحیح. ودرجۃ انس قدیم اور انس کی سائیکل جو ہے وہ قدیم ہے، پرانی ہے. ٹھیک ہے. اوکے آگے کرنا ہے. جی کرتے جائیں. ایک کریکشن یہاں پہ کر دوں. دراجتو کہیں گے اس کو. وہ تھوڑا سا دراجتو. صحیح. تھینک یو نوشین. ہاذہ ساعۃ علی کسرہ ہے جب تشدید کے نیچے لگا ہو تو. ہاں ہاں ال نہیں لگا ہوا تو ال جو ہوتا ہے وہ کسرتین کو گرا دیتا ہے. رائٹ. یہاں پہ ال نہیں لگا ہو تو علین تو وہ کسرتین ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ہاذہ ساعۃ علی یہ گھڑی علی کی ہے. یا جمیلتو یہ جمیلتن ہے. دیکھیں تن صحیح اب بالکل کلیئر ہو گیا. یا جمیلتن جدن یا جدن اور اس کا یہ کیا ہوگا. یہ جمیلہ کا مطلب خوبصورت. خوبصورت بیوٹیفل والا. اچھا جمیل سے. صحیح. اور جدن کا مطلب یہ خوبصورت بہت خوبصورت ہے. بہت یہ جمیلتن جدن بہت خوبصورت ہے.
اچھا یہ گھڑی علی کی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اوکے. ہاذہ مل عقاتن. یہ وہاذہ قدرن. صحیح ہے. یہ چمچی ہے اور یہ پیالہ ہے اور یہ پات ہے. دیکھچی ہے. ہاں دیکھچی پوٹ ہے. الملعقۃ فی القدری. الملعقۃ فی القدری. اس میں کیا الملعقۃ چمچ دیکھچی میں ہے. اچھا اندر نظر آ رہا ہے نا. جی 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 صحیح ہے. قدر یہ چمچ اور یہ چمچ اس کے فی معنی میں. فی القدری بولا ہے نا. ہاں تو اس کو نیچے کسرہ آ گیا. صحیح ہے کر کی وجہ سے. تو چمچ دیکھچی کے اندر ہے. صحیح ہے. اچھا ہاذہ بقرۃ الفلاح. فلاح بقرہ تل کہہ دیا تو پھر دوبارہ نہیں کہنا. ہاں بقرۃ الفلاح. یہ گائے جو ہے یہ فارمر اس کی کسان کی ہے. ٹھیک ہے. ہاذا انفن وہذا فمن. یہ نوز ہے اور وہ منہ ہے. ٹھیک. صحیح. تو یہ یہاں تک میرے خیال میں آگے دو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں, اس کو بھی پڑھ ہی ڈالیں. اچھا ہاذہ اذن و ہاذہ عین. یہ کان ہے اور وہ آنکھ ہے. ہاں اب یہاں پہ جو ناک اور منہ تھے وہ ہاذا تھے. ٹھیک ہے. اور کان اور آنکھ جو ہیں وہ ہاذے ہی ہے. وجہ کیا ہوئی اس کی؟ یہ ایز اے مذکر استعمال ہوتے ہیں, وہ ایز اے مؤنث. کیوں؟ اوکے. دو زیادہ کی وجہ سے نہیں, جو باڈی پارٹ پیئر میں body part. ہوتے ہیں, جو باڈی پارٹ پیئر میں ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتا ہے. وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو جو ناک ہے وہ پیئر میں نہیں ہے, منہ پیئر میں نہیں ہے. ایک منہ ہے ایک ناک ہے تو وہ ہاذا رہیں گے. اور کان دو ہوتے ہیں تو کان کے بارے میں جب بھی آئے گا تو وہ ہاذے ہی آئے گا, کیونکہ وہ مؤنث مانا جائے گا پھر, کیونکہ وہ پیئر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح یاد آ گیا. آگے وہاذہ یدن. یدن تشدید نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے. یدن وہ یہ ہاتھ ہے. یہ بھی اس میں آگے دو ہاتھ ہوتے ہیں نا. صحیح. وہاذہ رجل اور وہ پیر. یہ پیر ہیں. دونوں مطلب یہ دونوں یہی ہیں. قریب تھے. ہاں اس کو پڑھ بھی ڈالیں اقرا وقت تاکہ یہ آپ کا پیج ختم ہو جائے. دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاذا مسجد وہاذہ مدرسۃ. صحیح. من ہاذہ معنی کر دیں اس کے. ہاذا صحیح. ہاذا مسجد یہ مسجد ہے اور وہ مدرسہ ہے. وہ کا لفظ نہیں ہے یہاں. دونوں سوری وہ مدرسہ یہ اور مدرسہ ہے اور یہ مدرسہ ہے. ہاذا کا مطلب بھی یہ ہے اور ہاذے ہی کا مطلب بھی یہ ہے. ہاذا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. ہاذے ہی جو ہے یہ یہاں پہ مدرسہ کے ساتھ کیوں ہاذے ہی لگایا ہے بتائیے. گولتا ہے نا اس لیے. گولتا ہے, مؤنث ہے اس لیے. ٹھیک ہے. آگے من ہاذہ. جی وہ کون ہے؟ یہ نہیں سوری یہ وہ کون ہے؟ نہیں, وہ ذالکہ کو بولتے ہیں. یہ وہ منہ سے نکل جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ صحیح. ٹھیک. ہاذہ اختن عباسن. نہیں, کیونکہ اختو عباسی ایک مضاف مضاف علیہ والا کمبینیشن ہوگا تو وہ اختن نہیں کہہ سکیں گے. اس کی تنوین گرانا پڑے گی. اختو عباسی. عباسن. عباس میں ال نہیں لگا ہوا, تنوین نہیں گرائیں گے لیکن کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اختو عباسن. صحیح. یہ عباس کی بہن ہے. ٹھیک ہے. ہاذا دیکھو یہ مرغا ہے. دیکو نہیں ہوگا, دیکن ہوگا, ال نہیں لگا ہوا پھر. ٹھیک ہے. صحیح. ہاذا دیکن.
یہ مرغا ہے. کیا ہم ال لگا سکتے ہیں؟ ہاذا الدیکو کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جملہ ہے. جملہ میں پہلی چیز کیا ہے؟ مبتدا ہے، دوسری چیز خبر ہے. تو خبر جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتی، اس لیے ال نہیں لگا سکتے اس میں. ٹھیک ہے. ہاذا دیکن خبر ہے، یہ مرغا ہے. اور یہ دجاجتن دجاجتن، یا مرغی. صحیح کہا باجی؟ مرغی مرغی ہے. ہاں. صحیح. ہاذا عین نین ابن صحیح. ہاذا ابن نہیں، ابن ال کریں گے تو پھر مدیر. صحیح. ہاذا ابن المدیر. ٹھیک ہے. یہ آگے. ہاں. وہذہ بنت المدرسی. صحیح. ہاں. تو معنی کیا ہو گئے؟ ابن المدیری اور ابن ہاں. المدر. یہ بیٹی ہے. ہاں، یہ مدیر کا بیٹا ہے اور یہ اور ٹیچر یہ کی بیٹی ہے. بیٹی. ہاذہ ام یاسر. اوکے. یہ وہی والا آگے اوپر والا. ہاں. صحیح. ام یاسرن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ یاسر مطلب کیا ہوا؟ یہ یاسر کی ماں ہے. صحیح. اچھا. اینو. اینا. نو نہیں ہوتا، یہ مبنی ہے، اس میں زبر ہی رہتا ہے ہمیشہ. اینا. اینا. قدر یہ قد ہے. قد. اچھا. قدر تو اس کو کہتے ہیں، قدر جو ہوتی ہے، رائٹ. دیگچی کو قدر کہتے ہیں. قدرول. قدر اللحمی. لحمی. اینا قدر اللحمی. مطلب کیا ہوا؟ یہ مجھے نہیں باجی اس کا مطلب پتا. دیگچی. لحم کہتے ہیں گوشت کو. ہاں. گوشت کی دیگچی کہاں ہے؟ اچھا. گوشت کی دیگچی کہاں ہے؟ اینا قدر اللحمی. ہاں، قد بولا نا آپ نے. میں نے قد بولا، لیکن را پہ بھی دمہ ہے، آپ اس کو دمہ ہے. غلط. قدر اللحمی. ہیا وہ ثلاجتی. فی الثلاجتی. ثلاجتی تجدید ہے اس پہ. جی. وہ اس میں ہے، فریج میں. فریج میں. ٹھیک ہے. ثلاجتی مانے فریج. صحیح ہے. ہاذا ہاذا بابن. جی. ہاذا بابن. وہذہ نافذ. یہ کیا ہے؟ نافذتن. نافذتن. مطلب کیا ہوا؟ ہاذا بابن تو یہ دروازہ ہے. اور وہذہ نافذتن، یہ اور یہ کھڑکی ہے. کھڑکی. اوکے. ٹھیک ہے. تو اس کے جہاں جس کے معنی نہیں آتے اس کو پڑھنے میں تھوڑا روانی لے کر آئیں، رائٹ. یہ پورا ہاں، اس کو قرآن کی طرح نہیں اٹک اٹک کے پڑھنا، اس کو روانی سے پڑھنا ہے. ہاذا مسجد وہذہ مدرسۃ. حرکات نہیں لگی ہوئی نا، حرکات تو لگانے تو پڑتے. اس لیے تو پڑھنا اور زیادہ آسان ہے، رائٹ. اور آپ کا ٹیسٹ اس میں ہو رہا ہے، ہر جملے میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا رول کو فالو کرتے ہو، رائٹ. قرآن کو تو ہم بغیر رول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. فی کے بعد کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، فی الارضی ہوگا، فی الاردو ہوگا، رائٹ. پتہ ہونا چاہیے کہ فی کے بعد تو فی الارضی ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عرابی ہیں فون پر، وہ دیکھتی ہیں میں غلطی کر رہی ہوتی ہوں اپنے حفظ سنانے میں، رائٹ. آج ہی میں نے کوئی من کے بعد پیش لگا دیا تھا، رائٹ رابعہ. جی. رابعہ مذاق اڑاتی ہیں پھر میرا بڑا مزے کا. نہیں بالکل نہیں. تو ہاں، قرآن کو اگر ہم پہلے یہ چیزیں پڑھ کے پھر قرآن کو پڑھ رہے ہوتے تو کبھی ہم مسٹیک کرتے ہی نہ پڑھنے میں اس کے، رائٹ. تو انشاءاللہ لائک اپنی روانی لے کر آئیں، ان 35 پیجز کو بار بار پڑھیں، رائٹ. کیونکہ آسان لفظ ہیں، لیکن اب اس میں ہاذا، من، اینا، فی، یہ سارے قرآن میں آئیں گے، رائٹ. اور آپ کو جب رول پڑھتے پڑھتے رول کی پریکٹس ہو جائے گی تو قرآن میں آپ اس کو کبھی غلط نہیں پڑھو گے. ٹھیک.
صحیح. قرآن پہ کون سا آیت بتا رہی تھی زلیخا؟ 30ویں آیت. 30ویں آیت. 30ویں آیت پیج نمبر 29 سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. رابعہ آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو؟ نہیں میں پڑھ دیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. سوری. یا نوشین آپ پڑھنا چاہیں گی؟ اس پیج کو پڑھ دیں عربی میں تو پھر میں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. چلیں یہ پیج میرے خیال میں سب کو ہی پتا ہوگا. اس کو کہتے ہیں یہ آدم کی کریشن کا پیج ہے. ٹھیک کہہ رہی ہوں میں نوشی؟ جی جی. حضرت آدم علیہ السلام کی جو کریشن ہے، بلکہ آدم کی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ظاہر پہلے انسان تھے تو ان کا ایک اسپیسیفک نام ہے، اور آدم علیہ السلام کو نام دیا گیا اور پہلے شیطان کو نام دیا. یہ فیوریٹ پیج ہوگا تاریخ کا بھی، رائٹ؟ ابلیس نام پڑ گیا، رائٹ؟ جب پہلے انسان کا نام آدم پڑا تو پہلے شیطان کا نام ابلیس پڑ گیا. اس میں کوئی شک؟ تاریخ جی میں سن رہا ہوں. یہ بڑا یعنی کہ آپ کے لیے بڑا وہ ہوگا. تو یہ تو میں نے اس لیے، کیونکہ جو آپ نے انٹرنل بات کی، ابلیس انٹرنل ہے، تو اس کو جب آرڈر دیا گیا سجدہ کرنے کا، وہ ایک عمل تھا، تو وہ ایک دوسرا یعنی کہ آدم کے علاوہ تھا جس کو کہا گیا تھا ملائکہ نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. تو وہ آدم علیہ السلام اپنے آپ کو تو سجدہ کرنے سے رہے، رائٹ؟ I still have your explanation of Iblis and Shaitan, right? So چلیں وہ aside اس کو پڑھتے ہیں. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہ انی جائل، میں بنانے جا رہا ہوں فی الارض خلیفہ، ارض پہ خلیفہ، رائٹ؟ خلیفہ کہتے ہیں اس کو نائب کو، سکسیسر کو، یا وہ سیکنڈ ان کمانڈ جس کو ڈیسیژن پاور دیا گیا ہو، رائٹ؟ پورا پاور نہیں دیا ہو لیکن اس کو ڈیسیژن کے پاور دیے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی ملک کا بادشاہ ہے، اینڈ سبحان اللہ، لائک ہمارے سوسائٹی میں وہی چیزیں ہیں کہ ایک جو ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو وہ پھر یا گورنر ہوتا ہے یا امیر المومنین ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے، تو مختلف علاقوں میں گورنر بھیجتا ہے، رائٹ؟ لیکن پھر بھی جو اتھارٹی ہے اس کی ہے، اور وہ ایک لمیٹڈ پاورز اس کو دے کے وہاں بھیجتا ہے. لیکن اگر کوئی جو بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے
وہ اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے کنگ سے، رائٹ، لیکن اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے، ٹھیک. تو یہاں پہ جو انسان کو بنایا جا رہا تھا اس وقت، دو مخلوق کا ذکر ہو گیا، ایک ملائکہ تھے اور ایک انسان تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ سے انسان کا ذکر کر رہے ہیں، رائٹ. اور ملائکہ وہاں پہ تھے، بٹ ملائکہ کو ٹائٹل نہیں مل رہا خلیفہ کا، صحیح. انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین میں خلیفہ. سو دس از دا پوائنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ is letting malaika know that I am giving them some powers, right. اچھا، یہ میری فیوریٹ ہے، اور میری لائک تفاسیر سے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا جو بھی تفاسیر ہیں ان کی. میری ایک اپنے ذہن کی تفسیر ہے اس معاملے میں، بیکاز دس از دا موسٹ بیوٹیفل پیج آف دا ایوری تھنگ از بیوٹیفل ان قرآن، لیکن جو میرے دل کے قریب ہے، اٹ از اے فرسٹ ڈے، فرسٹ کریشن، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اینڈ یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. آپ کو وہاں پہنچ جانا ہوتا ہے اس پیج کو انجوائے کرنے کے لیے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ دین جب میں شروع میں اس کو کرتی تھی تو میں یہی سوال اٹھاتی تھی کہ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کو کیوں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ملائکہ سے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ایک نیا حشرات پیدا کر دیتے ہیں، تو he doesn't come to us and tell us that میں ایک نیا حشرات بنانے جا رہا ہوں یا نیا کیڑا مکوڑا بنانے جا رہا ہوں، رائٹ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ یہ تو ڈفرینٹ، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، رائٹ. ہو سکتا ہے آج کوئی نئی کریشن بھی ہو رہی ہو، ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کن فیکون ہو جاتا ہے. تو ہم میں سے کسی کو جاننے کی ہر بات ضرورت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. بٹ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کو بتا رہے ہیں کہ میں بنانے جا رہا ہوں، رائٹ. کیونکہ دس از قرآن سے اس کے ظاہر ہے وہ تشبیہات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور دس از اے کریشن آف دا انسان. بٹ دیر از سم تھنگ ٹو اٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین پہ بنانے جا رہا ہوں. واٹ واز دا ریزن، رائٹ. ریزن اب مختلف مفسرین نے مختلف لکھا ہوگا، بٹ جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہوگا کہ ملائکہ ہی کو جو ہے ان کے کام کاج میں لگانا تھا، رائٹ. اب ملائکہ کا کام بڑھنے والا تھا. کسی ملائکہ کو انسانوں کی جان نکالنے کا کام کرنا پڑے گا، تو پتہ نہیں کتنے انسان پیدا ہوں گے، ان سب کی جان نکالنے کو اسرائیل علیہ السلام کو آنا پڑے گا. تو ایک ایکسٹرا کام ہو گیا نا، رائٹ. اینڈ دین جو میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کو کیا کام کرنا پڑے گا، اسرائیل کو کیا کام کرنے. تو ہمارے جو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے کاندھے پہ ایک جو کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے. تو ان کا کام چینج ہو گیا. ہماری عبادت کے دوران جو ہے وہ فرشتوں کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں. صبح کی شفٹ میں کوئی اور فرشتے ہوتے ہیں، پھر شام کی شفٹ چینج ہوتی ہے، رائٹ. تو باقاعدہ ان کا ایک نظام اوپر پورا چل رہا ہے، رائٹ، جس میں فرشتے انوالو ہیں. تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اگر آپ ایک کمپنی میں کوئی چیز لے کر چینج کرنے جاتے ہیں تو آپ اپنے امپلائی کا کانفیڈنس حاصل کرتے ہیں، ان کو پہلے سے پریپیئر کرتے ہیں مینٹلی کہ یہ ہونے والا ہے، رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی واز سو کائنڈ ٹو آل ہز کریشن کہ وہ ان کو اتنے سارے کام، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے کام کرو، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ملائکہ کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کام کرنے جا رہا ہوں، بس ان کو بتا دیا جسٹ ٹو انفارم دیٹ کہ ایک اور کریشن ہو رہی ہے، اور وہ کریشن جو ہے اس کے پاس تھوڑے سے زیادہ پاور ہے. اچھا، اب جو ملائکہ کا رسپانس ہے وہ بڑا مزے کا ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کہا کہ آپ کیا آپ بنا رہے ہیں اس کو، یعنی کہ انسان کو خلیفہ جو کہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، رائٹ. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا کہ خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ انسان تو تھا ہی نہیں موجود، رائٹ. تو کچھ تفاسیر کہتی ہیں کہ شیطان کو دیکھ کے، کہ شیطان فساد پھیلاتے تھے، تو اس وجہ سے
یہ سوچ لیا گیا کہ وہ فساد پھیلائے گا. رائٹ. نہیں جو بھائی مجھے انسانی جنات پہلے تخلیق کیے گئے تھے نا. جنات سوری زمین پہ ہاں زمین پہ. تو یہ تفسیر ہے اینڈ اٹس گڈ انف. لیکن میرا دل جو مانتا ہے وہ اس پہ کہ فرشتے جو ہیں لائک وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں لیکن وہ ان انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے صبح شام کوئی نہ کوئی کام لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان انٹیلیجنٹ مخلوق بالکل نہیں ہے. جب ان کو کہا گیا کہ وہ خلیفہ بنیں گے, ان کو پاور مل جائے گا, تو دے اسیسڈ کہ اگر ہمیں تو پاور نہیں دیا گیا تو ہم فساد نہیں پھیلا سکتے, لیکن اگر کسی کو پاور دے دیا جائے تو وہ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں. سو دیٹس اے ڈیفینیشن میرے دل کو اس کی بھاتی ہے کہ they were not unintelligent, اور انہوں نے 2 and 2 کو جمع کر کے خود ہی سوچ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوال کیا انہوں نے کہ آپ ان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. رائٹ. But then again there is a question کہ how dare ملائکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں. رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مرضی, آپ جس کو بنائیں. Right. But why they are saying that? Why they are just like even curiosity ان میں کیوں آئی اور ایسا سوال انہوں نے کیوں کیا. Right. So it shows that the relationship between Allah and the malaika, right, وہ بجا تو لاتے ہیں, but there is no way کہ ان کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. Right. اسی طرح ہم دعا میں اللہ سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. Right. کیوں, کیسے. And you know what, like the more we are in conversation with Allah سبحانہ تعالیٰ, ہم نہیں دیکھ سکتے, ملائکہ دیکھ سکتے تھے, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں, سوالوں کا جواب دیتا ہوں, تو کوئی بھی سوال ہے, لائک ہم ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کے یا نہیں تنہائی میں بیٹھ کے 10 منٹ نکال کے we can talk to اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم بھی سوال کر سکتے ہیں. رائٹ. ہمیں اگر ملائکہ کو الاؤ ہے جو کہ ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں, تو ہمیں بھی الاؤ ہوگا. رائٹ. ہمیں اپنے بارے میں ہی سوال کر لینا چاہیے. رائٹ. So this is allowed, this is like allowed. Right. Allah subhanahu wa ta'ala is a very kind to all of his creatures. So جب وہ ملائکہ سے kind ہیں تو ہم سے بھی kind ہیں. Right. So وہ جو ڈرانے والا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ یہاں سے ہٹ جاتا ہے جب آپ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. تو یو آر مور کلوزر ٹو اللہ. اگر آپ یعنی کہ ڈرنا تو چاہیے آف کورس اللہ سے. اللہ از اور کریٹر, اللہ از اور مالک, اللہ از یوم جزا کے مالک, اللہ از اے جج, ایوری تھنگ. لیکن ایک لو اور محبت بھی ہونی چاہیے. اور یہاں اس آیت سے یہ ریلیشن شپ کا بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے. رائٹ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اینڈ اوپر سے وہ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں, اگر ویسے دیکھیں تو وہ جتا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے تھے. I mean فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. رائٹ. تو اللہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں, آپ جو ہیں انسان کو بنا رہے ہیں جو کہ فساد کرے گا. رائٹ. why. Right. they are asking questions simple. Right. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. رائٹ. اینڈ آف کورس ان کے پاس نالج نہیں ہے, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا اونر آف دا نالج. رائٹ. اللہ کے پاس جو الٹیمیٹ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے, تو اس سے انسان کو بھی یہ سمجھ لینا کہ اس کے پاس علم ہے. نو, ہم لوگ تو بہت ہی قلیل علم کو جانتے ہیں. اگر دور کو چھوڑ دیں, ہمیں اندر کا نہیں پتا. ہمارے کڈنیز ہیں, دو کڈنیز ہیں, وہ نیلے رنگ کے ہیں کہ پیلے رنگ کے ہیں کہ گرین رنگ کے ہیں, ہمیں نہیں پتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو کھول کے نہ دیکھ لیں اندر سے. یا وی کین ازیوم دیٹ جیسے دوسرے لوگوں کے کڈنیز ہوتے ہوں گے, ہمارے ہوتے ہیں, ہمیں اپنے اندر کی چیز نہیں پتا. یا پھر ہم ایکس رے سے معلوم کرتے ہیں. وی کین ناٹ سی ان سائڈ اس ایز ویل. رائٹ. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ دیم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں اس میں حکمت ہے. اینڈ here is that they cannot question him. Right. But this is like a one answer. But Allah subhanahu wa ta'ala is again so kind کہ وہ اگلی آیت میں اس کے مزید ڈیٹیل بھی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں
के नाम आदम को सिखाए. अब वो किन चीजों के नाम सिखाए थे? पूरी कायनात का इल्म दे दिया था, जो भी दे दिया था, लिमिटेड, ऑफ कोर्स लिमिटेड, अल्लाह से ज्यादा तो इल्म किसी को नहीं है, बट अगर देखा जाए इंसान के पास काफी कुछ इल्म है, और वो हम समझते हैं कि उस साइंटिस्ट ने ये बोला तो उस साइंटिस्ट, दिस इज ऑल गिवन बाय अल्लाह सुब्हाना ताला. अल्लाह जिसको भी ग्रांट करे इल्म से, और अक्सर आयात में जो प्रॉफिट्स हैं उनको काफी इल्म दिया जाता है, राइट. और इसके अलावा जो भी इल्म हम हासिल करते हैं, मैथ्स का, साइंस का, इसका उसका, ये सब जो दिमाग है हमारा, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की देन है, राइट. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम को, यानी कि इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम को इस इल्म सिखाया. किसने सिखाया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने. तो फिर जमीन पे आदमी ये कहे कि इस साइंटिस्ट ने ये किया, इस साइंटिस्ट ने, एवरीथिंग इज ग्रांटेड बाय अल्लाह सुब्हाना ताला. जितना भी इल्म है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में कह दिया है कि अगर आदम के पास इल्म है, जो भी है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला का दिया गया है, राइट. एंड देन वो सारी चीजें जिनके बारे में आदम को इल्म दिया गया था, वो मलाइका के सामने डिस्प्ले की गई, और मलाइका से कहा गया कि अब इनके नाम बताओ, राइट. तो बेसिकली ये जो आयत है, ये यानी कि आदम को इल्म देके फिर उन चीजों का डिस्प्ले मलाइका को करके, मलाइका को एक तरह से सेटिस्फाई किया गया कि देखो तुम्हें इल्म है इन चीजों का, नहीं है, क्योंकि इल्म मेरे पास था. मैं जिसको ग्रांट कर दूं इल्म, तो अगर मैं आदम को खलीफा बनाने जा रहा हूं, तो उसको मैंने थोड़ी बहुत बातें सिखा दी हैं, उस इल्म की बिना पर वो अपने फैसलों में यकीनन अच्छा होना चाहिए, राइट, बेहतर होना चाहिए, राइट. तो मलाइका से उसी वक्त उस चीज का टेस्ट ले लिया गया, या उनसे जो कहा गया था उनको सेटिस्फाई भी कर दिया गया, राइट. सो अल्लाह सुब्हाना ताला इज अगेन सो काइंड कि जो उन्होंने सवाल किया, उसका पूरा सेटिस्फैक्टरी उनको डिस्प्ले एंड आंसर एंड प्रैक्टिकली उनको समझाया गया कि ये ऐसा हुआ है, इस तरह से बनाया गया, और इसलिए आदम को भेजा जा रहा है नाइब बना के, राइट. अब उसमें क्या हिकमत है? लाइक आई मीन अगेन दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि वो डिजर्व करते हैं, कि वो जो इल्म लेकर आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करते हैं, उससे सही फैसले करते हैं, एंड देन दे वुड बी कॉल्ड द, लाइक आई मीन, वो खलीफा की पोस्ट क्या पोस्ट रहेगी? हम मरते दम तक खलीफा रहेंगे अगर हमने गलत डिसीजन लिए. कौन सा किंग होगा, या कौन सा कैलिफ होगा, या कौन सा बादशाह होगा, या कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपने नाइब को मुकर्रर करेगा, और वो नाइब गलतियां पे गलतियां करेगा, एंड उसको स्टिल नाइब के ओहदे पे कायम रखा जाएगा? नॉट पॉसिबल, राइट. तो वो नाइब जो बनाया गया है, उसका ओहदा जब तक है जब तक कि वो उस पर अमल, लाइक जो उसको इल्म सिखाया गया है, उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए सही फैसले रहे, राइट. और जब मलाइका से पूछा गया, नाउ दे रियलाइज दे डोंट नो नथिंग, राइट. तो कालू सुब्हानका ला इल्म लना, यानी कि हम उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें इल्म दिया है, राइट. इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, you have the knowledge and you are wise, right. Then they realize what Allah subhanahu wa ta'ala is up to, right. qala ya adamu ambihum, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही सवाल आदम को चूंकि सिखा दिया, पढ़ा दिया, अब उससे पूछा, and Adam was smart to retain that knowledge. falamma amba'ahum bi asma'ihim, उसने उन सब के नाम बता दिए, right. qala alam aqul lakum, then Allah subhanahu wa ta'ala is telling the whole crowd over there कि मैं ना तुमसे कहता था कि जो मैं जानता हूँ अनसीन, जमीन और आसमान के, वो तुम नहीं जानते, या जो मैं, यानी कि मैं आसमान और जमीन का इल्म रखता हूँ, गैब का, और मैं वो भी इल्म रखता हूँ जो तुम छुपाते हो, जो तुम बोलते हो. अगर उस वक्त भी मलाइका के दिल में शुबहात थे, और वो यानी कि इस पूरे एविडेंस के एपिसोड के बाद जबान पे नहीं ला सक रहे थे, अल्लाह ताला न्यू दैट व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर नॉट थिंकिंग, एंड यकीनन मलाइका तो सेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन उसमें जो इब्लीस था वो लाइक इस आयत को लाने का तुबदूना और तकतुमूना, उस वक्त दिल में किसके इस वक्त छुपा होगा? इस वक्त थोड़ा सा हसद,
that was a shaitan. He had much more question, right? اور اس نے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا جو یہ پورا چیز ہوئی، رائٹ. پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوا ملائکہ کا کہ وہ سیٹسفائی ہو گئے، جب سب کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، وچ از دا سجدہ احترام، اس کے نالج کا احترام، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ کافروں میں، اور اس کے تکبر کی وجہ سے، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. صحیح. سو یہ تھا آدم کی کریشن اینڈ ابلیس کی کریشن. اب آدم کا ٹیسٹ وہیں پہ شروع ہو گیا. اینڈ قل وقلنا یا آدم اسکن، کہ آدم سے کہا گیا کہ ہم نے کہا کہ تم رہو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، اور تم دونوں ہر جگہ جا سکتے ہو سوائے اس شجر کے، رائٹ. اب یہ دونوں آ گئے، رائٹ. ایک آدم آیا تھا، رائٹ. آدم کے بعد حوا بنی. حوا یہاں پہ جب ان کو کہا گیا کہ جنت میں تم دونوں رہ سکتے ہو جہاں جانا چاہو، یعنی کہ یو آر فری ٹو گو دیئر، لائک ناؤ ان میں زندگی آ گئی، نالج آ گئی، اینڈ دے ہیو بین اسائنڈ اے جنہ، رائٹ. لیکن ایک شجر تھا، دس از اے ٹیسٹ، رائٹ. ایک شجر ہے جس کے پاس تمہیں نہیں جانا، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، انجسٹ ہو جاؤ گے، رائٹ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، رائٹ. اب بہکا دیا کس نے؟ شیطان نے. انہا، رائٹ، ان کو. فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا جہاں وہ تھے وہاں سے. تو فَأَزَلَّ، ان دونوں کو بہکایا، رائٹ. تو ایز فار ایز جو کرسچنس کی بائبل ہے وہ بالکل بدل چکی ہے. وہ وہاں پہ صرف ہوا کو بہکانے کا کہتے ہیں، رائٹ. دے آر سو بایاس تھے. جو ریڈ کر رہا تھا بائبل، جس کو آتی تھی، وہ آدمی تھا، اینڈ اس کو شیطان نے یہ بہکایا کہ تم اس بائبل کو چینج کر دو، یہاں پہ نا تم آدمی ہو، تم نہیں بہک سکتے، ہوا بہک سکتی ہے. تو اب بائبل کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ صرف ہوا کو بہکایا تھا، رائٹ. بٹ قرآن سے لائک غلطی دونوں سے ہوئی تھی، رائٹ. فَأَزَلَّهُمَا، یہ نہیں کہا کہ پہلے ہوا کو بہکایا پھر آدم کو بہکایا، نو. فَأَزَلَّهُمَا، دونوں سلپ کر گئے. کس سے؟ شیطان سے. دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے جہاں وہ تھے، رائٹ. یو گاٹ اٹ. سو جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، آدم کی کریشن بائبل میں بھی ہے، لیکن بائبل میں از اے ویری ڈسٹورٹیڈ. اینڈ آئی تھنک جب ہم پاکستان میں ہوا کرتے تھے، بچے ہوا کرتے تھے، تو ہم بھی یہی اسٹوری سنا کرتے تھے کہ ہوا کو بہکایا تھا. فور سم ریزن کچھ بائبل کی اسٹوریز جو تھیں غلط ملت ہو گئی تھیں، اینڈ نو بڈی پیڈ اٹینشن ٹو دا فَأَزَلَّهُمَا. دونوں کا یہاں پہ قرآن میں گرامیٹیکل نہیں دیکھ رہے تھے، رائٹ. اٹ از بوتھ آف دیم ایٹ دا سیم ٹائم ور ٹارگیٹڈ بائی شیطان. اوکے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، اینڈ پھر ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک ان کا اس آیت سے آپ کو ان کا غصہ نظر آئے گا کہ تم لوگ نکل جاؤ. کہاں جاؤ؟ بعضکم، تم میں سے بات کے وہ ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین جو بنائی گئی ہے ٹھکانہ، تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، بیکاز یو ڈیڈنٹ لسن ٹو می، کہ اس شجر کے پاس نہیں جانا، تم چلے گئے، رائٹ. یو لسن ٹو دا شیطان، رائٹ. تو دس شوز کہ آدم علیہ السلام سے پہلی مسٹیک ہوئی، اینڈ ہی واز جسٹ رائٹ اوے given the kind of a punishment جنت سے نکلنے کی، رائٹ. کہاں جانے کی؟ زمین پہ جانے کی. اب وہ وہاں سے پوری ایک another اسٹوری شروع ہوتی ہے، لیکن دیے گئے آدم کو کلمات، رائٹ. اینڈ جو اس کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کمپینینز نے جو تفاسیر کی ہیں، یقیناً وہ احادیث کے دائرے میں ہوں گی، کیونکہ ہم آیت کو سمجھنا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام had a conversation with اللہ سبحانہ تعالیٰ، and وہ conversation کچھ اس طرح کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ you knew that شیطان ہمیں بہکائے گا اور ہم مسٹیک کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ said آدم علیہ السلام was so intelligent that he realized that جو بھی ہوا ہے اللہ یہ that was a qadar, right. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا پلان کیا ہوا، right. So but he didn't تکبر. پہلے تو انہوں نے یہ ریکگنائز کیا کہ یہ قدر اللہ کی ہے جو ان سے مسٹیک ہو گئی ہے،
it was meant to be, but uska azala kaise kiya jaye. He's thinking, he's doing the tadabbur over there. He's asking Allah subhanahu wa ta'ala, what can I do? How can I just like make my relationship stronger with you again, right? Like वो accuse नहीं कर रहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला या आप ही का फैसला था तो like आप मुझे क्यों भेज रहे हो, right? He didn't say like that. The way he conducted, like had a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala is that, Allah subhanahu wa ta'ala, I understand, ये मेरी गलती हो गई, you told me not to do that, अब मुझसे गलती हो गई, how I can rectify that, right? And Allah subhanahu wa ta'ala gave him the kalimat of tawbah, right? तौबा भी हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ने हमको सिखा के भेजा, आदम अलैहिस्सलाम को सिखा के भेजा, and he conveyed as a पैगंबर, he conveyed to all his औलाद, right? फिर उसके बाद जाहिर है जब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, people forgot his teaching, and then we had to get Nuh अलैहिस्सलाम, and then down the line फिर जाहिर है इंसान, शैतान is always there, right? अब वो शैतान का मजीद, ये तो पहला इंसिडेंस था, लेकिन शैतान ने वहां पे अहद कर लिया था कि वो बहकाएगा. एक आयत देख लीजिएगा तारिक, आपके लिए बहुत अच्छी है, उसको अगर वाकई सही तरीके से मीनिंग किया जाए तो वो ऐसा है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जिसने तुम्हारे माँ बाप को नंगा कर दिया, राइट? एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयत. हमें शैतान को उसी लेवल पे लेना चाहिए, राइट? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट आवर ओन पेरेंट्स, और अगर शैतान या कोई आके कुछ भी करे पेरेंट्स के साथ, हाउ वुड वी फील? सो ही इज द वन हो, जो हमारे आदम और हवा हमारे पेरेंट्स, राइट? उसके साथ शैतान ने क्या किया, राइट? वी हैव टू बी वेरी वेरी मच इन फाइट विद शैतान ऑल द टाइम. ओके, तो दिस इज माय टेक ऑन दिस पेज. आप लोग उसकी तफासिर होपफुली आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहा है इस पेज के साथ साथ रहें. आज हम किस पे हो गए? 37. नौशीन इसमें ऐड कर दीजिए, एंड तारिक आप कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं दोनों. नौशीन, तारिक? जी बाजी जी नौशीन आप ऐड करें. अब आप अपना वर्जन बता दीजिए. ये मेरा टाइम नहीं, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था. जी अच्छा, जी यहाँ पर अच्छा, जहाँ पे आप ये बात कर रहे थे ना कि फरिश्तों ने ये कहा, तो ये कहना वही है कि हसद के या इतराज के तौर पे नहीं था, बल्कि इसकी हकीकत और हिकमत मालूम करने के गर्ज से था कि ए रब, उस मखलूक को पैदा करने में क्या हिकमत है, जबकि उनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो फसाद फैलाएंगे और खून रेजी करेंगे. अगर मकसूद तेरी इबादत है तो इस काम के लिए है हम मौजूद हैं. हमसे वो खतरे नहीं जो नई मखलूक से मुतवक्किल हैं. और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि मैं जो पैदा कर रहा हूँ वो जो तुम नहीं जानते, क्योंकि उनमें अंबिया, शुहदा, सालिहीन और औलिया भी होंगे, बहुत लोग होंगे. अच्छा, ज़ुर्रियत आदम की बाबत फरिश्तों को कैसे इल्म हुआ कि वो फसाद बर्पा करेगी? इसका अंदाजा उन्होंने इंसानी मखलूक से पहले की मखलूक के अमाल या किसी और तरीके से कर लिया होगा. बाद ने कहा कि अल्लाह ताला ने बता दिया होगा कि वह ऐसे काम भी करेगी. यूं ये वो कलाम में हज़फ मानते हैं. फिर उसके बाद नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम, यानी अशखास के और अशिया के नाम, यानी दुनिया का इल्म भी दिया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. सही. और जब उनसे कहा गया कि बताओ, तो उन्होंने वो सब कुछ बयान कर दिया जो फरिश्ते बयान ना कर सके. फिर उसके बाद ये बात आती है कि फरिश्तों ने इतराफ कर लिया, और फरिश्तों के इस इतराफ से ये भी वाज़ेह हुआ आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है. अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को भी इतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया. सही. फिर उनको सजदा करवाया गया. जमीन और यानी जमीन पर पेशानी को टिका देना, ये सजदा शरीयत इस्लामी में अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं, लेकिन ये सजदा ताज़ीमी था जो बाद में मंसूख भी हो गया. अच्छा, उसके बाद आती है इब्लीस ने सजदे से इनकार किया और वो रांदगी दरगाह हो गया. इब्लीस कुरान जिन्नात में से था, आता है आगे सूरह कहफ में कि वो जिन्नात में से था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इदारी तौर पर फरिश्तों में शामिल कर रखा था.
صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ بھی داخل ہو گیا کہ سجدہ کرنا اس کے لیے بھی ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. صحیح. تو سب سے پہلا جو گناہ تھا جو دنیا میں یعنی دنیا انسانی سے سب سے پہلے کیا گیا وہ تکبر اور حسد تھا، جس کا مرتکب ابلیس ہوا. اس کے بعد آج آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کہ ان کو جنت میں ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی. اب یہ جو درخت کا ذکر آتا ہے درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. صحیح. ایسے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ گندم کا درخت تھا لیکن اس کا کوئی ہمیں نہیں اوتھینٹک کوئی بات نہیں ملتی. بہرحال شیطان نے ان کو بہکایا اور وسوسہ ڈالا ان کے اندر. اور لیکن یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے شیطان اور انسان میں فرق کیا ہے. شیطان سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہرجرمی اختیار کرتا ہے اور انسان آدم علیہ السلام کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور توبہ استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو کلمات سکھا دیے جو سورہ اعراف میں آتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعائیں بھی یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے انبیاء کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعاؤں کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی جائے کیے جائے. صحیح. یہاں تک کی بات ہے. چلیں جزاکم اللہ. دیٹس ویری گڈ. طارق آپ کا اس میں دیکھیں اس پورے قصہ آدم و ابلیس کے میں کافی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں نا. بہت زیادہ میں نے کافی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی اور اکثر جو ہے نا میں مطلب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا لیکن کچھ کرنے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ٹھیک ہے مطلب یہ میں اس کو محکمات اور متشابہات میں سے ہی رکھ لے کے چلتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو ہماری سمجھ میں آ گیا وہ اتنا ہی ہے اس کے لحاظ سے. لیکن آدم تو بنے تھے رائٹ. پہلے آدم تو بنے تھے رائٹ. اگر یہ اسٹیج ہے اگر اپنے آپ کو ہم اس جگہ پہ لے جائیں اور ایک ایز اے آبزرور دیکھ رہے ہوں اور آدم کا وہ اسٹرکچر بنایا جا رہا ہو رائٹ. اس کے بعد آدم میں اس جان پھونکی گئی رائٹ. فرشتے جمع ہیں رائٹ. لائک وی کین پکچرائز آل دیٹ. جنت کو تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جنت پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. جنت کو ہمیں ایسے دیکھنا ہے ایسے یقین کرنا ہے جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں جنت کا ذکر ہے. جنت میں اگر جنت کے کہیں کسی میدان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پریزائڈ کر رہے ہیں ملائکہ بھی ہیں ایک آدم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بیچارے اینڈ دین ملائکہ کی پوری فوج ہے یہاں پہ اس میں ایک شیطان بھی شامل ہے. we can just like create a scene. This is the most beautiful. اس میں متشابہات بہرحال آپ اسے کہہ رہے ہیں لیکن میرے لیے تو بہت ریئل ہے. یہ بہت ریئل ہے. لیکن فی الارض خلیفہ سب سے پہلے آپ کی آیت میں کہا نا جی ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد زمین پر نا اور اس کے بعد ان جو جنت مطلب پھر وہ خلیفہ بنایا فی الارض خلیفہ لیکن وہ بھی جنت میں رہے وہ زمین پہ نہیں آئے نا. ٹھیک ہے زمین پہ بناؤں گا خلیفہ یعنی کہ زمین بنائیں گے نا تو وہ ان کو تو وہ اس کے بعد پھر جنت کا ذکر ہے اور جنت میں شیطان بھی ہے. جی تو لیکن آگے جو اللہ نے جتنی بھی جو جنت کی وہ جنت جس کی اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے مطلب ہمارے اچھا مال بنے اس میں شیطان نہیں ہوگا. اس میں یہی ہے کہ ہم ایون کہ ہم وہ بات بھی نہیں سوچ سکیں گے جو ایسی کوئی لغو بات بھی نہیں سوچ سکیں گے. شیطان بہت دور کے بعد ہے وہ بس. تو اس لیے اس کی میں نے کافی انٹرپریٹیشن وغیرہ میں دیکھی ہیں ایون کہ کرسچنس کا بھی پڑھ رہا ہے تھوڑا بہت. تو اس میں ہے اگر کبھی آپ کا ہو دل تو پھر میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے اندر جب ٹائم ہو. ہاں ضرور بتائیے گا. لیکن جو ہم جائیں گے نا جنت میں
جنت کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لغو بات جو ہے وہ اس کے مکین ہی کریں گے، رائٹ. تو یہ جو انسان ہوں گے نا اور جن کو اجازت ملے گی جنت میں جانے کی، ان کو مطہر کیا جائے گا، رائٹ. ان کی واشنگ کی جائے گی یا ان کا جو بھی کیا جائے گا، ان کو پہلے مطہر کیا جائے گا، اینڈ دین دے ول انٹر. اس کے بعد پھر ان کا ختم، یعنی کہ وی آر پروگرام. ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری روح ہے، وہ ہماری روح جو ہے وہ ایک طرح سے پروگرام ہے، رائٹ. اس وقت اس کے پاس ڈیسیژن پاور بھی ہیں. اس وقت ہماری حیت بالکل جیسے ملائکہ کی طرح ہو جائے گی، رائٹ. وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو. ملائکہ جو ہے وہ بھی ایک کریچر ہے، کریشن ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے ایول کرنے کا یا ایول سوچنے کا پاور نہیں ہے. لائک دے کین اونلی سے یس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جبکہ ہمیں جب کہا جاتا ہے تو ہم یس بھی اور نو بھی اور شبہات بھی، لائک وی ہیو اے لاٹ مور گوئنگ آن ان اور روح رائٹ ناؤ. لیکن جب ہم دوبارہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں مطہر کر کے ڈالا جائے گا اس کے اندر. جی یہ بہت ایڈوانس فارم ہوگی، مطلب اس میں جو بھی ایگزیکٹلی. دوسری ایک بات یہ بھی ہے نا باجی کہ انسان کو بنایا گیا تھا زمین کے لیے، لیکن ٹیسٹنگ کے لیے اس کو جنت میں ڈالا گیا نا کچھ عرصے کے لیے. یہ ٹیسٹ بھی تھا نا اس کا. اور دوسری بات ہے کہ جو ابلیس تھا، ابلیس اصل اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو سجدے کا حکم بھی ملا تھا نا. اور لیکن کیا ہوا جب اس نے ایک غلطی یہ کی، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو وہیں اس کی ساری عبادت وغیرہ سب کچھ ضائع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ تکبر جو نا سب سے بڑا گناہ ہے. تکبر ہمیں یہ بھی نہیں دیتا کہ ہم تکبر کریں. ہاں. اور میں ایک چیز اور یعنی کہ بھول گئی، تھوڑا سا 5 منٹ اور لے لوں گی. جیسے بیبی ہوتا ہے، رائٹ، وہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رائٹ. سو ماں کا پیٹ ایکچولی اس کے لیے جنت ہے. اگر دیکھا جائے تو جب ہم اس دوران ہوتے ہیں، لائک وی کان ڈو اینی تھنگ رانگ ماں کے پیٹ کے اندر، رائٹ. اور وہ جو باہر جو ہوتی ہوگی دنیا، وہ ہمارے لیے بالکل نئی دنیا ہوتی ہوگی، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک جسٹ شوڈ اس، لائک کہ آپ کو جو انکیوبیشن جو پیریڈ ہوتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا انکیوبیشن پیریڈ تھا، وہ ایک ایسے ماحول میں دیا گیا کہ وہ تھوڑے سے اس کے قابل ہو جائیں. تو بیبی جب باہر آتا ہے تو وہ بیبی اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ باہر کے انوائرمنٹ کو لائک ٹالریٹ کر سکے، رائٹ. تو آدم علیہ السلام بھی اگر جنت میں رہے تو وہ اس وقت تک ان کا ایک طرح کا انکیوبیشن ہو رہا تھا، یا ان کے نشو نما ہو رہی تھی کہ وہ پھر زمین پر آ کر جی سکیں، رائٹ. تو ہی واز something like that, right. like اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم لائک ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، we don't even remember, right. تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے جنت ہو، کیونکہ it would be really cozy place, right. ماں کی گود اتنی کوزی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر تو اور بھی کوزی ہوگا، رائٹ. تو اسی طرح جنت بھی بڑی کوزی پلیس ہوگی، بہت ہی کوزی پلیس ہوگی. نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا. ماں یعنی کہ like Allah subhanahu wa ta'ala would be there for us, right, to take care of all our need. It's so beautiful. اس پہ جو آپ بات کر رہی ہیں، جیسے جو رحمان رحیم مادر، سب کا روٹ ورڈ ایک ہے. Exactly, yeah. اور جو جب ہم مطلب اس رحمان رحیم ساری بات وہ اس کا روٹ ورڈ ایک ہے، اور بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نشو نما ہے، یا جو بھی زندگی تمام چیزیں جو دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، کسی معاوضے کے بغیر دی گئی ہیں. Exactly, yeah. یہی حال بچے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی یا کوئی وہ نہیں ہوتا. جی بالکل بالکل. yeah. Amazing. It's more beautiful the way, but this is رحمت کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے. رحمت کا بھی وہی روٹ ہے، رحم، رحمت، رحیم. yeah, that's a very good correlation, mashallah. چلیں زلیخا، آپ کو یہ پیج سمجھ آیا؟ تفسیر شروع ہو گئی، آپ نے پڑھنا شروع کر دی.
جی جی شروع کی ہے جی. الحمدللہ. تو کوئی بھی اگر سوال ہو تو نوشین کی ماشاءاللہ نالج ہے, آپ گروپ میں بھی ڈال سکتی ہیں, وائس ریکارڈ کر کے ڈال سکتی ہیں. تو انشاءاللہ نوشین آپ کو جتنے بھی پچھلے پیجز ہیں, ظاہر ہے میں جو ہوں گی لائک میں کچھ اور فالو کر رہی ہوں گی, آپ کچھ اور فالو کر رہی ہوں گی, نوشین کچھ اور فالو کرتی ہیں, تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اینڈ شاہینہ ماشاءاللہ ان کے پاس بھی بکس ہیں, تو سب لوگ مل ملا کر مور نالج گین کر سکتے ہیں. اینڈ ڈسکس کرنے سے یہ پیج ہم جیسے فار ایگزامپل آج ڈسکس کیا, اتنا زیادہ ڈسکشن ہوا, تو آئندہ جب بھی آپ اس پیج پہ آئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں. بالکل بالکل. بس زلیخا صاحبہ سے کہوں گا کہ ابلیس کی جو میری ابلیس اور شیطان کے بارے میں جو میں نے جو ڈیفائن کیا اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. جی بہت انٹرسٹنگ تھا. صحیح. تو انشاءاللہ قرآن از ویری بیوٹیفل, ہم سب کے لیے بہت بیوٹیفل ہے. بے شک بے شک بہت بیوٹیفل ہے. چلیں انشاءاللہ پھر اگلے اس پہ ویک پہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.